الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محمد رسول اللہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء. بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موقع اتے ناچیز جس موضوع تے لب کشائی دا ارادہ رکھ کے بیٹھا، اس موضوع دا نام شیطان اور یہود و نصارہ کا باہمی تعلق. ابلیس، یہودی اور عیسائی، ان تینوں دا باہمی تعلق. الحمدللہ خواجہ خواجگان خواجہ محمد شفیع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کبیر اور مفتی عرب و عجم پاسبان اسلام نباز قوم حکیم الامت مفتی محمد فضل احمد چشتی زیدہ مجدہ اور اسلاف امت سلف صالحین دے طریقے دے مطابق ساڑھے موضوعات انج دے ہوندے نے جنہ دے نال فکر پیدا ہوئے،
سجنا تے دشمنان دی پہچان ہو جاوے اسی انج دے موضوع ہی منتخب کرنے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس امت نو بیدار کرن دی کوشش وچ جویں ساڈے سلف صالحین لگے رہنے اسامی اسے نہج اسے راہ اسے طریقے تے انج دے موضوعات تھوڑی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تاکہ سجنان دی بھی خبر لگ جائے دشمنان دی بھی خبر چل جائے۔ ادھر دیکھو دوستو، بندہ مومن دے سب تو بڑے دوست، سب تو بڑا دوست اللہ جل شانہ ہے۔ اس تو بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس تو بعد جنہ کوئی حضور دا تابعدار ہے انہاں ہی اپنے مومن بھائی دا دوست ہے۔ اس دے مقابلے وچ چار دشمن نے مومن دے، ایک ابلیس، دوجا نفس، تریجا یہودی اور چوتھے عیسائی۔ جب انہاں دشمنوں تو بندہ باخبر ہو جاندہ ہے پھر ظاہر بات ہے انہاں دے دفاع دی بھی سوچ دا ہے، انہاں تو بچن دی بھی سوچ دا ہے۔ میں جناب دی بارگاہ وچ ابلیس اور یہود و نصارہ دا دی فکر اور سوچ انہاں تنہاں دی ایک اگو پھر نفسانی خواہشات نے، یہ نفسانی خواہشات پیڑے جنہوں نفس امارہ آخدے نے، پیڑا نفس ان دے اندروں جڑیاں خواہشات اٹھ دیاں نے وہ بھی تسی ویکھو گے بالکل جو ابلیس دی پسند ہے وہی پیڑے نفس دی پسند ہے۔ تو میرے دوستو ذہن چ رکھیا جے، جب تک دل دا ویڑا صاف نہ ہوئے، دل دا ویڑا پاک نہ ہوئے، کدی اللہ دی رحمت دا دل مرکز نہیں بندا، حضور دی نگاہ رحمت دا دل مرکز نہیں بندا۔ تاں کر کے آج اس قوم دی خدا رسول نال صحیح معنی دے اندر جڑ دی نہیں۔ کیوں نہیں جڑ دی؟ ان دی وجہ ہے سجنہ دی پہچان تے ہے لیکن فکر شیطان اور فکر یہود و نصارہ دی پہچان نہیں بھی وہ کی نے کی بلاواں نے کیویں ساڈا ہر ویلے دین ایمان تے عمال نو ضائع کرنے واسطے وہ کوششاں چ لگے رہندے نے۔ میرے کول تنبیہ الغافلین ہے، امام ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بہت بڑے امام ہوئے نے، انہاں دے وچوں یعنی انہاں دی اس مبارک کتاب وچوں میں چند گلاں ابلیس دی پسند دی رکھاں گا تے پھر اس سے فکر دیتا تھی یعنی ابلیس دی پسندیدہ چیزاں یہود و نصارہ پسند کر دینے اور یہود و نصارہ نے اگے نفسانی لوکانوں وہ ونڈیاں نے جنہوں ترقی دا نام دیندہ ہے، حالانکہ وہ ترقی نہیں، جہنم جان دے سارے اسباب نے۔ اللہ دا قرآن ہے، پہلے رب دا قرآن پیش کران جے تو اٹھا ذوق ہوئے۔ ہر نیک کام کرن لگیاں اسا پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ حضور دی سنت ہے۔ انہیں دوستو ان دا مطلب ہے ہر خیر دے کم دی ابتدا دشمن لعین ابلیس نو لعنت مارنا ہے، انہوں پیڑا آکھنا ہے، ان دے تم اللہ دی پناہ منگنی ہے کہ اللہ سونیا اے ذلیل ترین دشمن مومنان دا جڑا روز اول تو ساڑھے نال
دشمنی دا ارادہ رکھ کے بیٹھا ہے اور تیرے کو مہلت لے کے بیٹھا ہے، اللہ سونے سانو اس ابلیس تو پناہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف دے ویلے جڑے آپ دے منہ شریف چو کلمات نکل دے سن خیر دے اور امت نو درس دیتا وہ کیڑے سن؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، چند کلمات اور بھی سن۔ یعنی یہ حضور نے دسیا ہے نیک کام کر لگیا، ابلیس تو ساڑی پناہ منگو، وہ دشمن جو ہویا اور ابلیس دے پیروکار یہود و نصارہ انہاں تے لعنت کرنا اور انہاں دے شر فتنہ تو پناہ منگنا، یہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تانوں تعلیم دے گیا ہوں۔ ادھر دیکھو دوستو، سونے رب دا قرآن ہے، سماعت فرماؤ گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوئے گا۔ ہے تو اللہ ذوق تے پڑھئے قرآن۔ افسوس دی گل ہے اسی جدو انج دے موضوع بیان کرنے ہیں نا، بعض ساڑھے دوست جڑے مکمل فکر تو واقف نہیں وہ پریشان ہو جاندے نے بھی یار فضائل دیا بھی گلہ ہیں، رمضان دے فضائل، زکاة دے فضائل، روزے دے فضائل، نمازان دے فضائل، یارمیاں دے فضائل، انج تے موضوعات بھی ہیں، ان موضوعوں تسی چھیڑ دے ہی نہیں۔ دوستو فضائل دے موضوعوں کی میں چھیڑیے؟ فضائل بزرگان دین دے، انبیاء علیہ السلام دے یا عبادات دے فضائل فائدہ او تو دیں دے نے جدو دشمنہ تو اپنے ایمان دی حفاظت کیتی جاوے، اپنے عمال دی حفاظت کیتی جاوے۔ جدو دشمن کچھ وچ ہوئے، ہر ویلے دشمن کچھ وچ ہوئے، او میں کاری یاری کو سو جانا ہے بابا۔ دشمن نال دوستی ہوئے جیڑا ہر ویلے عقیدے تے عمل نو برباد کرنے واسطے تلے ہے، کوششاں ہے، جب تک پیڑے سجن تو نہ ٹوٹیے کدی چنگے سجنہ نال دوستی نہیں لگ دی۔ تاں کر کے تہاڈا بھی یہ معیار ہے، تہاڈے کول بھی کچھ نہ کچھ زندگی گزارن دے اصول ہیں، تسی بھی اس بندے تے کدی یقین نہیں کر دے جیڑا دو ڈیریاں تے بہن والا ہوئے، کدی نہیں کر دے۔ تہاڈے سجن کول بھی بوے، تہاڈے کول بھی آ کے بوے، تہاڈے دشمن کول بھی آ کے بوے، تسی اس تے اعتماد نہیں کر دے، تسی اس تے کدی بھی دل دی گل اون نال نہیں کرو گے بھی یار یہ بندے دا پتہ کوئی نہیں، یہ ساڈے دشمناں کول بھی بہندا ہے تے ساڈے کول بھی آ کے چاہ پانی پی جاندا ہے، ان دا کوئی اعتبار نہیں، لوٹا جہا بندہ ہے۔ تو جدو دوستا تیرا ساڈا اصول نہیں کہ ایسا درگے بندے دو ڈیریاں تو چاہ پین والے بندے نال کوئی ایسا اعتماد نہیں کر دے تو بعد اولا شریک مولا اس مومن تے کیویں اعتماد فرماوے جیڑا شیطان دا بھی بیلی ہوئے، یہود و نصارہ دا بھی بیلی ہوئے، تو بابے فریدیاں گلاں سننا بھی پسند کرے اور سمجھے کہ میں نے تو خیر فضل تے رحمتاں لبن گیا نا، ادھروں توڑنی پینی ہے، حضور دے یاراں نال جوڑنی پینی ہے۔ اساں اس کوشش وچ لگے رہنے ہیں کہ ادھروں ٹوٹ جائے، جدوں ادھروں ٹوٹ جائے گی نا قسم خدا دی کر گیا نا، پھر فضائل بیان کرن دی لوڑ نہیں پیندی، تیرے دل تے ہی اللہ دی رحمتاں دے نزول شروع ہو جان گے۔ مولویاں نا مراداں تہاڈے نال ایک باڑا کیتا ہے، انہاں دوجا پاسا نہیں کدی چھیڑیا۔ اب تسی پورے پاکستان دے اندر تقریراں سنو جمعیاں دیاں، کدی انہاں دے منہ وچوں یہودیاں دے خلاف لفظ، کدی سورہ آل عمران ایک قرآن دی آیاتاں جن دے وچ رب سونا فرماؤندا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے محبوب غیب دیاں خبراں دین والیا سونیاں کافراں منافقاں نال جہاد کر تے انہاں تے خوب سختی فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والیا کافراں دی نہ منی،
ایک منے گا کی کرنگے بعد ایمانکم کافرین تینو ایمان تو بعد بے ایمان کر دینگے انج دیاں یاداں تسی نہیں سنا سکتے پورے پاکستان کی پوری دنیا دے بیٹھ ٹر جاؤ الحمدللہ یہ دشمنہ تو چھٹکارا تے سجنہ نال یاری لونی یہ خواجہ محمد شفیع لاجپال دے غلامہ دے کام میں توجہ ہے دوستو ارشاد ربانی رب العالمین جلہ شانو اپنی لا رہے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اے ایمان آلیا یہود و نصارہ کسے اہل کتاب دی مننی نہیں اگر منو گے بعد ایمانکم کافرین تانو ایمان تو بعد کافر کر دیں گے یہ اللہ دا قرآن ہے جس جس بندے دا ایمان ہے انہوں بولنا پینا ہے اے ایمان آلیا یہود و نصارہ اہل کتاب کسے گروہ دی تسا مننی نہیں منو گے ایمان تو بعد کافر ہو جاؤ گے بے ایمان ہو جاؤ گے اور سونے میں حیرانا 75 سال تو اساں خدا دے مقابلے وچ حضور دے مقابلے وچ قرآن دے مقابلے وچ چوڑیاں دیا پیا مننے انج مننے انہاں نو کہن دی لوڑ بھی پیندی نہیں اساں پہلے ہی تیار بیٹھے ہونے تے ایمان کتھو لبے دن نو دیوا بالیے قسم خدا دی اس ویلے مومن لبنا دن نو دیوا بال کے لبیے تے نہیں لبے گا کیوں جنہ خدا رسول دی مننی قرآن دی مننی حضور دے دشمنہ نال دشمنی رکھنی حضور دے غلامہ نال یاری رکھنی ایمان اللہ انہوں ہی آکھیا گیا ہے توجہ ہے دوستو اے ایمان آلیا ایک نہیں مننی اساں 101 مننی بیٹھے ہیں اللہ فرماندہ ایک نہیں مننی ایک منو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے اساں 100 تو حکم کر یہ سر تے عمل کرانا ساڑھا کام میں اللہ سونے نے نسے کتی نس آگئی قرآن دی کہ تو سا نہیں مننی وہ سجن نہیں توڑے وہ توڑے دشمن نہیں وہ توڑے دوست نہیں انہوں نے بیلی نہیں بنانا تو جدو اللہ تعالیٰ بار بار روکے تے پھر وہ دشمن کچھ وچ ہوئے دشمن دے روپ وچ منڈا ویک کے تے ماں آکھے شکرے جاوے میرا منڈا انگریزاں ورگا لگن دے ہے دشمن ابلیس کافر یہود و نصارہ دے روپ وچ بیٹی ویکھ کے بیٹا ویکھ کے گھر دے ماحول بنا کے دنیا داریوں میں سجا تھبا کے یہ آنکھیں ہون ترقی والا بنیا تو مہذب قوم میں شامل ہو گیا وہ ایسے سون روزیاں دے فضائل کی سنائی انہوں کیا تسیے کہ سلیمان فارسی لاجپال دی کی شان ہے باپاک بلال دا کی مقام ہے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامان دی شان مقام اور عبادات دے فضائل اس بندے نو فائدہ دین دینے جیڑا رب رسول دے دشمنہ نال توڑی بیٹھا ہوئے ادھر بھی جوڑی بیٹھا ہوئے دو ڈیریاں تے چاہ پیوے کدی شیطان خان تے کدی گنجیاں تو بولتے صحیح یہ تے گنجیاں لے قبول نہیں کر دے تے شیطان خان لے قبول نہیں کر دے سچی بولیا جی
ہارے پاسے رکھ کے قسم خدا دی کر کے نوارے شاہ فرماندے نے انہوں سجن کدی نہیں لب دے جیڑا دوواں گھراں دا سانجا ایکو پاسا رکھ نہیں ہیرے یا کھیڑے یا رانجا او پاسا ایک ہی ایک دم سجنی جیسا حکمت بیٹھے ہیں تے بول ایک دم سجنی او میرا لکھ دم ویری او ویری ایک دم سجنی ساڈا لکھ دم ویری اساں ایک دے مارے مردے ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا گوایا او ایک دے پیچھے اسا جنم گوایا باہو چور بنے گھر گھر دے لگیا قدر کی جاننی جڑے باہر بناہی سر دے کیوں تھکے خامن باہو او باہو کیوں تھکے کھاون باہو جڑے طالب سچے درد توجہ ہے تو میرے دوستو اللہ جل شانہ مومن ایک پاسے اعلیٰ پسند فرماندہ حضور ایک پاسے اعلیٰ پسند فرماندہ میرا موضوع ہے یہود و نصارہ اور ابلیس کا باہمی تعلق انج ذہن رکھو وہ جمیں سورۃ الناس ہے نا من الجنت والناس ایک ابلیس ہوئے جڑا نظر نہیں آؤندا ایک ابلیس ہونے ٹردے پھردے نے کھاندے پیندے نے بال جامدے نے جڑا نظر نہیں آؤندا او ابلیس ہے جڑے نظر آؤندے نے وہ یہود و نصارہ نے فکر ہونا دی ایک کے سوچ ہونا دی ایک کے عمل ہونا دا ایک کے مشن ہونا دا ایک کے امت مصطفیٰ نو جہنم سٹنا ہے جنہیں آپ دو زخیاں حضور دی امت نو بھی ایسا جہنمی بنانا ہے اور افسوس دی گل ہے اگو جڑے بچائے گا تو مجھ کو نہ خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہوتا ہے ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں اگو حال ساڑھا ہے کچھ شہر دے لوگ ظالم سن کچھ سانو مرن دا شوق سی حالات نے ایک دشمن ڈاٹے نے اتو ایک قوم دشمن سمجھن دے بجائے سجن تے دوست تے مربی تے رہنما تے پتہ نہیں استاد تے پتہ نہیں کی کچھ بنائی بیٹھے نے بیڑے گرک کیوں نہ ہون اے تے چشتی صاحب کی بلانے نا جنہ اس ڈوب دی ناؤنو انج سبیلہ تنکے دا سہارا بننے واسطے انہاں تھوڑی جی کوشش کیتی ہے جیڑی سانو ناکام لگ دیئے کامیاب نہیں وہ جدو بیڑیاں تے آپ بندے چھالا مارن لگ پین تے ملہ کی کرے ہوئے
جدو قوم آپ مرن نو تیار ہوئے اور مرن نو ترقی سمجھے تو خیر سمجھے اور شہادت سمجھے، اس قوم دا کھانا خراب کیوں نہ ہوئے۔ پڑھا ابلیس دی پسند سناوا، ابلیس دی پسند تے یہود و نصارہ دی پسند تے جدید مسلح دی پسند منافق دی، جی ایک نہ ہوئے میں مجرم تو اڈا ذوق ہوئے تے پڑھ دیا۔ اے تنبیہ الغافلین، امام ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیندے آنکھ بولو اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 115 کنا لمحہ چھوڑا نہیں کرن دیا میں انشاءاللہ العزیز وقت دے وچ میں گل مکانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی صحبت وچ بہن والے ایک تابعی بزرگ جنہ دا نام ابو محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے ابلیس لئین اللہ جل شانہ دے حضور عرض کی تھی سونے ربا اولاد آدم کے واسطے گھر بنائے اولاد آدم واسطے چادر چار دیواری دا انتظام ہے، سونے ربا میرا گھر کیڑا ہے توجہ جس دے اندر اولاد آدم واسطے گھر بنائے تسی بولو گے تو میں گل کرنی ہے، میرا گلا متاثر ہے، گلے دے اندر خشکی ہے انتہائی، لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرماوے تو انہوں میں کچھ سنا دینا اپنے آپ نو چیرنا پیا، لیکن بولو گے تو گل پوری ہوئے گی۔ اے رب العالمین اولاد آدم واسطے گھر بنائے جن دے وچوں تیرا ذکر کر دینے میرا گھر کیڑا ہے، سونے رب العالمین فرمایا حمام تیرا گھر ہے، حمام تیرا گھر ہے۔ ابلیس عرض کی تھی الہ العالمین اولاد آدم واسطے تو مجلسہ بنائیاں نے، میری مجلس کیڑی؟ سونے رب العالمین فرمایا بازار، جیندیاں کے بول تیرا گھر تیری مجلس بازار۔ اے رب العالمین اولاد آدم واسطے تو کتاب بنائی ہے، کسے نو زبور دیتی ہے، کسے نو انجیل، کسے نو تورات، کسے نو صحیفے، محمدی امت نو قرآن دیتا ہے، میری کتاب کیڑی ہے؟ سونے رب العالمین فرمایا شیر پیڑے شیر اے تیری کتاب ہے، شاعری ہر قسم دے مریض واسطے شاعری، کسے دی لگ دی نہیں تھے کیمیں دی، کسے دی ٹوٹ جاوے تھے انج دی، کسے دی جڑ جاوے تھے انج دی، کسے دی عزت نو تارن واسطے شاعری وکھری، ٹوٹے دل دی شاعری وکھری، پیڑے اشعار اے ابلیس دی کتاب ہے۔ اے سونے ربا اولاد آدم واسطے گفتگو اچھی کلام بنائی ہے، تو خود فرماؤنا ہے میرے واسطے کلام کھیڑا ہے۔ سونے رب العالمین فرمایا جھوٹ اے ابلیس تیرا کلام ہے، اپریل فول اے تیرا کلام ہے۔ کدی تسی یہود و نصارہ دی تعلیمات پڑھو، انہاں دے مقاصد، انہاں دے مقاصد، انہاں دی فکر یہودی کتا کہندا ہے اے نہ جھوٹ بولو، اے نہ جھوٹ بولو، لوکی سچ سمجھن، بولو تو صحیح نا۔ تیرا کلام تیری گفتگو جھوٹ، سونے ربا اولاد آدم واسطے اذان مقرر کیتی ہے جن دے نالوں کٹھے ہو کے تیری عبادت کر دینے۔ اے سونے ربا میری اذان کیڑی ہے؟ سونے رب فرمایا مزامیر ڈھول ڈمکے گانے بجانے اے تیری اذان ہے۔ او بولو
انٹرٹینمنٹ موسیقی روح کی غذا ہے کھڑکے دڑکے نال پر وہ پیڑی خبیث جیڑی روح شیطان دی دوست بن جاوے اس دی غذا ہے مومنہ دی اذان یا اللہ دا قرآن ہوندیاں نے یا وحدہ لا شریک مولا دا بیان ہوندیاں نے غور فرما اے سونے ربا اولاد آدم واسطے پیغمبر بنائے نے اولاد آدم واسطے کدی کلیم آئے کدی یونس آئے کدی یوسف آئے کدی ابراہیم خلیل اللہ آئے کدی محمد لاجپال تشریف لے کے آگئے کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف ماں لکھا بن کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن اے سونے ربا اولاد آدم سے نبی آئے پیغمبر آئے میرا پیغمبر کون ہے رسول دے پیغمبر ہوندے نے نبی توجہ نہیں فرمائی رسول رسالت لے کے آندا ہے نبی جڑے ہوندے نے رسول تو نبی دا فرق سمجھ لو بولو ذرا ذوق نال رسول ہیں 313 اللہ دے پاک رسول 313 باقی اللہ دے نبی نے کل ملا کے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش اللہ دے رسول تے نبی آئے نے رسول شریعت نمی لے کے آندا ہے جڑے نبی ہوندے نے شریعت نمی نہیں لے آندے اسے رسول دی شریعت نو اگے چلاوندے نے جویں موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول نے تے سیدنا ہارون علیہ السلام بھائی نے تے اللہ دے نبی نے رسول نہیں ابلیس کہندہ ہے سونے ربا میرا پیغمبر کون ہے فرمایا کہاں تے جادوگر تیری وراثت توڑن والے نے محکمہ موسمیات والے بولو ذرا ذوق نال کھڑکے دڑکے نال بول یا ربا اولاد آدم واسطے اولاد آدم نو کتاب دیتی میری کتاب سونے رب العالمین فرمایا وشم عربی دا لفظ ہے وشم ماس گدامن نو جمیں عاشق لوگ ایس اے ٹھواں بچھو اور کافر لوگ تو بہت زیادہ اپنے جسم تے وہ سرمے دے نال کڑھائی سلائی کر دینے انہوں وشم کہیں دینے یہ ابلیس کی کتاب ہے بولو تے صحیح نا سونے رب العالمین دا فرمانے تیری کتاب وشم ماس گدانا میلیاں تے جا کے ٹھویں تے سپ تے شیر سینیاں تے بنوانا بولو 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 اے سونے ربا اولاد آدم واسطے شکارگاہ بڑھائیاں نے میرے واسطے شکارگاہ کیڑی جتھوں میں بندے مومن پھساواں مومنہ دے کباڑے کراں دین ایمان دے عمال دے سونے رب العالمین فرمایا اے ابلیس تیری شکارگاہ عورتاں نے جنہوں کافران دا حقوق دیو یہ جب اندر رہن گیاں تو شیطان دی شکارگاہ نہیں بن گیاں شیطان دیاں کڑیاں نہیں بن گیاں بندے پھساؤن گیاں نہیں بندیاں دے کباڑے نہیں ہونگے کنگ ریپ نہیں ہونگے اغوا نہیں ہونگیاں قتل و غارت نہیں ہوئے گی بولتے صحیح نا بے پردگی ہوئے گی تے عزت تارہ دیاں پکا رولن گیاں سیدانیاں دے خانے خراب ہونگے او یہودی کتا آخ دے اے نا عورتانو بار کڈو حقوق سکولان دی تعلیم دا حصہ ہے وہ کتے آنے نے یہ شانہ بشانہ چلیں یہ ڈاکٹرز بنے یہ پروفیسرز بنے یہ کبڈر بنے یہ ہاکی کھیلنے والی بنے یہ جو سمجھو کہ یونیورسٹیاں کالج تے سکول اے ابلیس نو فاضل پرزا جات دین دینے بنا بنا کے
انہوں جتھے مرضی لا لے، ایکٹر بنا لے، کرکٹر بنا لے، کبڈر بنا لے، ہاکی کھیڈن والی بنا لے، لانگ جمپ والی بنا لے، میرا جسم میری مرضی والی بنا لے. توجہ نہیں فرمائی نے؟ یہ ایسا ادارہ ہے، ایسی فیکٹری ہے جس گندی فیکٹری سے ہر گندہ پرزہ نکلتا ہے. چلے جنہ رب رحمان تے محمد دی تعلیم لئی ہوئے او بیبیاں کرکٹاں تے کبڈیاں تے ہاکیاں کھیڈن والیاں نہیں. قسم خدا دی غوث پاک میران دی اماں وانگو اکھوں انیاں تے کنوں بولیاں ہوندیاں نے. ہائے 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 بولتے صحیح نا. تیری شکارگاہ فرمایا عورتاں نے تے کافران دا انہوں حقوق دیو، انہوں کڈو نکلن گیاں تے ترقی ہونی جے. دوجے لفظاں تھی دی کمائی کھاؤ گے تو تواڈے ٹکر پورے ہونے جے. تے میاں صاحب بولے نے جے تواڈا ذوق ہوئے عزتاں ویچ کے او ایسا کر دے، او کیسی انہونی ہوئی کنجر ذاتی او ناتی یارو او غیرت جنا دی موئی. اللہ جل شانہ دے کلام تے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ رب فرماوے کہ تیریاں شکارگاواں نے عورتاں قرآن گھر باوے وقرن فی بیوتکن لا یضربن بارجلہن. اور رب گھر باوے شیطان تے یہود و نصارہ کہندے نے اے باہر نکلن گیاں تے کی ہونا ہے؟ ایک بے پردگی دی وجہ نال جا کے جیلاں ویکھو پتہ کرو. قسم خدا دی جیلاں تانوں بھریاں نظر آن گیاں. منڈا کڑی کڈ کے لے گیا سی، انہاں پھاڑ کے تے دوویں وڈ دتے، اگلیاں پرچہ کرا دیتا تے اسی 4 سال ہو گئے تے جیل 'چ بیٹھے ہاں. یہ کنگ ریپ دے جناب جی جبرن زنا تے سب کچھ نہا دھوا پھبا کے ہاں جی 7 کشبوواں مسالے لا کے گوشت نو بولتے صحیح پھر آندے نے کتیاں نو دھیان کرو نیڑے نہ جا جے بولو تے صحیح. اور جدوں گوشت نو 16-17 مسالے ٹی چپس تے باں دے تے بیوٹی پارلر دے تے ٹائٹس تے جینز دے انہیں مسالے کالیاں نو جپسی امیزن کریمہ لا کے گوریاں کر کے او دلیا یہودیہ کتیاں جدوں سڑکاں تے لے آویں گا او کتیاں پینا ہی پینا ہے کیونکہ کتے دی فطرت ہے گوشت کھانا. او یہ تے مردار نہیں چھڑ دا 12 مسالے والا کی میں چھڑو ہے. بولو تو صحیح ہو مسلمانوں. ایک عورت چھپ جاوے تیرے ملک چھو فتنے نہ مکن ساڑی تاؤں لا دیں، قتل و غارت نہ مکن ساڑی تاؤں لا دیں، دشمنیاں نہ مکن ساڑی تاؤں لا دیں. ایک عورت چھپ جائے. رب فرمایا تیریاں شکارگاواں عورتاں نے. ادھر دیکھو دوستو فکر یہود اپنا ابلیس اور یہود و نصارہ کا باہمی تعلق بیان ہو رہا ہے. جیڑی پسند ابلیس دی اوہی پسند یہود و نصارہ تے روشن خیال منافق دی. بولو تے صحیح ہو بیلیو. اللہ سونے فرمایا ابلیس عرض کردہ سونے اولاد آدم واسطے کھانا بنائی حلال، میرے واسطے کھانا کیڑا؟ رب فرمایا جندے تے بسم اللہ نہ پڑھی سی او تیرا کھانا ہے. یا تجھے لفظاں دی کہہ لو جندے تے قرآن نہ پڑھیا جائے گا وہ تیرا کھانا ہے. بسم اللہ بھی تو قرآن کی صورت ہے نا. اچھا گل بھابی واسطے کی گل ہے جو تہاڈا ذوق ہے تے کراں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ دے قرآن دی صورت ہے. کی ہے؟ صورت ہے. فرمایا آیت ہے. آیت ہاں آیت ہے. جیندے ہم کو بولو سبحان اللہ. آیت ہے. تو ایک آیت پڑھی ہے تے مومن تے کھانا حلال ہے. بولو 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 بولو. اون دے وچ ابلیس دا حصہ رہندا تے جے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیو، کل شریف بھی پڑھ دیو تے حضور تے درود بھی پڑھ دیو تے پھر کھانا حرام ہو جاندا ہے. بولو تو صحیح نا.
ان دی مت دا اندازہ لا، ان دی عقل دا اندازہ لا. ایک آیت پڑھیے تے کھانا حلال تے پاک ہو گیا، ابلیس دا وچ حصہ. تے جے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیو، 3 کل بھی پڑھ کے تے آکھو سونے ربا اے کھانا کھون والے نوں بھی رحمت دے، کھانا کھان والے نوں بھی برکتاں دے، کل مومناں نوں اس کھانے دیا برکتاں دے. سچی بول. کھانا حرام ہو گیا ہے انج دے شکل بھی جنہ نزدیک کھانا حرام ہو جاندہ ہے. تسی سکھاں نوں آکھو تہاڈی وید کھانے تے پڑھیے تے تہاڈا کھانا حرام ہو جاندا، تانوں چھتر پھیرن گے. ہاں ہندوؤں نوں آکھو تہاڈی اپنا سکھاں نوں آکھو تہاڈی گرنتھ پڑھیے تے کھانا حرام ہو جاندا، لڑ پین گے. سکھاں ہندوؤں نوں آکھو تہاڈی وید پڑھیے لڑ پین گے. عیسائیاں نوں آکھو تہاڈی انجیل پڑھیے کھانے تے کھانا حرام ہو جاندا، تہاڈے وچوں لنگ جان گے. واحد سانو ہی ٹکرے نے توحید والے تے قرآن حدیث انج سمجھے نے وہی گل ہے. یدلو بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. رب فرماوندا بہتے قرآن نو پڑھ کے گمراہ ہوندے نے، بہتیاں نوں ہدایت لبدی ہے. اے نام مراد او پارٹی لگدی ظالمہ. بسم اللہ بھی آیت ہے، فاتحہ بھی آیت ہے، کل شریف بھی آیت، سورتاں نے بولتے صحیح نا. یہ پڑھیے تو اللہ مزید برکتہ دیندہ. کھانے حرام ہوندے، غیر اللہ کا نام لینے سے کھانا حرام ہوتا ہے. کیویں ذبح کر دیا تسی آکھو کسے نبی دا نام لے لو، کسے ولی دا نام لے لو، ذبح کر دیا پھر تے منیا دکھانا اے ذبح ذبی حرام ہو گیا. تے جے پڑھ دے جے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے ظالمہ پھر غیر اللہ واسطے کیویں ہویا ہے؟ بولتے سی نام تے رب دا لتا گیا ہے، خواہ مومناں نوں دتا ہے، مسلماناں نوں دتا ہے. بولو تے صحیح نا. یا غوث پاک میران دے سالے ثواب کر چھڑے ہیں تے حرام کیویں ہو گیا؟ بخاری شریف ہے، وقت ہوئے تو اڈا تے سنا دے. بخاری شریف ہے، حضور قبرستان جو گزرے رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت دی تازی ٹانی پڑی، شاخ توڑ کے 2 حصے کر کے ایک قبر تے رکھتا دوسرے قبر تے رکھ دیتا. صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ راز سمجھ نہیں آیا. مدنی فرمایا انہاں قبر آیا نو عذاب ہو رہا سی، اساں اس سبز ٹانی دے پتے توڑ کے 2 شاخاں چیر کے انہاں دونوں تے رکھ دیتے نے. جب تک تازہ رہن گے اللہ دا ذکر کر دینے تے اللہ انہاں تو عذاب ہولا کر دے گا. ہن سچی بولے آجے ہوئے. حضور فرمایا مومن خجور دی مانندے جندے تے خزاں آؤں دی نہیں تے او سبز پتے سبز رہن تے رب دا ذکر کر دینے تے مرنا انہوں فائدہ دین دینے. اشرف درخت دی ٹانی ہے یا اشرف اس انسان نو اللہ نے بنایا؟ بولو تو صحیح نا. انسان اشرف ہے کہ درخت انسان؟ تے انسان اٹھ کے دعا چا کرے، درود پڑھ دے وے، قرآن پڑھ دے وے، سورت پڑھ دے وے، درود تاج پڑھ دے وے. بولتے صحیح تھے آکے سونے ربا میرے ابے دی بخشش، میری اماں دی بخشش، میرے بھائی کل مومنین دی بخشش فرما. تیس چگل دے نزدیک شرک ہو گیا. انواخ بخاری دا نام لینا سوکھا ہی، بخاری سمجھ نہیں بہت اوکھی. سمجھ آن دیئے ایمان نال تے محمد دے عشق نال. بولو تے صحیح نا. جیندے آنکھے بولو سبحان اللہ. اگے سنو سونے ربا اولاد آدم واسطے ون سمنے مشروب بنائے نے. میرا کیڑا فرمایا تیرا شراب کی شراب اندہ مطلب ہے پرمٹ جتے جتے مل رہے ہیں جتے جتے پی رہے ہیں، جتوں نکل رہی ہے جتے بن رہی ہے. یہ سارے ابلیس دا مشروب پینا لینے اللہ دی حلال کردہ نعمتہ نہیں پینا لے. بولو تو صحیح ہو مسلمان. ہون میں انہیاں گلہ تو انہوں سنائیاں نے تبصرہ وقت ہندہ دے بہت کردہ، جمعہ شریف دا وقت تھوڑا ہندہ. انہیاں گلہ سنائیاں نے سچی بولو. آج دے مسلمان تے ابلیس تے یہود و نصارہ دی سوچ ایک یا کوئی مختلف نظر آئیاں جے. بازار چھپ بنانے، پارکاں بناؤنیاں،
کھیڈن تماشے دیاں جگہ بناونیاں، ہاں جی انٹرٹینمنٹ واز فیسٹیول تے شو قائم کرنے، جناب جی جشن بہاراں ہے، یہ فلانا تہوار ہے، یہ فلانا تہوار ہے، یہ فلانا بدھ بازار ہے، یہ جمعرات بازار ہے، بولتے صحیح نا، یہ سارے کام کر کر کے تے اس قوم نو بے ذائقہ نہ ہون دینا، یہ ابلیس اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے یا خدا وحدہ لا شریک اور محمد عربی کے غلاموں کا طریقہ؟ سچی بولیا جائے، عورتاں نو سجا پھبا کے باہر کڈنا، کواریاں بچیاں نو ٹائٹس تے جین پوا کے باہر لے جانا، ہر شعبے وچ پہنچانا، جیڑا گھر باوے او دکیاں نوس پرانے خیالات اللہ انتہا پسند بنیاد پرست بے وقوف، ایک قوم نال چل نہیں سکتا ہے، برادری نال چل نہیں سکتا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں دنیا کتھے پہنچ گئی ہے، نا مراد علی پچھلیاں گلاں کردا ہے، الٹا لعنت لے کے فخر کرے تے جیڑا کوئی رحمت وچ بیٹھا ہوئے تو انہوں تانے تے مینے دینا، سچی بولیا جے پھر وہی گل نہ ہوئی کہ ساسی تے آپ اپنے کباڑے پہ کرنے آ، وہ کشتی جڑی ڈوبدی ڈولدی پئی ہے تے کو سارا دیندا پہ ہوندے وچوں چھال آپ سمندراں پہ مارنے آ تے غرق پہ ہونے آ، قسم خدا دی ایسی قوم نو رب ہدایتہ نہیں دیندا، جڑے گمراہی نو ہدایت سمجھن تے ہدایت نو گمراہی سمجھن، کدی ایسی قوماں نو اللہ دے فضل نہیں پہنچ دے۔ او دوستو دعا کرو اللہ جل شانہ سانو سجن بھی پہچانن دی توفیق دے وے، خدا رسول دے دشمن بھی پہچانن دی توفیق دے وے، آکھو آمین۔ آج انشاءاللہ 5 بجے دن پچھلے ٹائم بڑے استادان دے مدرسے شریف دا افتتاح ہے، اٹ رکھن گے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ مانگا منڈی تھانے تو جڑا کارپٹ روڈ جاندہ ہے نا پنڈ مانگے نو، ادھروں جاؤ گے نال ہی پٹھے دے نال ہی آپ نے 2 ایکڑ زمین لئی ہے مدرسے واسطے، گھر واسطے، قرآن مال شریف واسطے، آج اتھے افتتاح ہے، جنہ دوستان فرصت ہوئے ضرور تشریف لے جائے جائے۔ اور کوئی اعلان؟ حکیم صاحب بیٹھے نے، انہاں کو جوڑاں دیا درداں دیا دوائیاں، گیٹھیاں دیا دوائیاں، ہیپیٹائٹس کالے یرکان دی دوائی بھی ہے انہاں کو، اور جسمانی طاقت دی دوائی ہے، اگر کوئی دوست دوائی انہاں کو لینا چاہے تو بھی لے لین، حکیم 2 نے، بابا حکیم ہی بیٹھا ہے، انہاں کو بھی کوئی لے سکتا ہے، اے جناب اندر دکان یعنی لائی بیٹھے نے، کسی دوست کو مسئلہ ہوئے انشاءاللہ العزیز شفا اللہ تعالیٰ کو لے، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شان ہو سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی جی مہربانی کریا کرو، تھوڑا جب وقت نہ لا جاؤ تو ذرا پھر ابتدائی گلاں جڑیاں ہوندیاں نے موضوع دیاں وہ پھر سمجھان والیاں ہوندیاں نے، پچھلے تبصرے ہوندے نے، وہ دوویں جڑ جان تے سواد پھر چوکھا ہوندا ہے، ذرا وقت نہ تشریف